میں آپ کی اوپینین سن رہی تھی، آپ نے کہا جی سبسٹینشیل کمپلائنس ہوئی ہے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے دو جگہ اپنی انٹینٹ شو کی ہے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ سیاسی بیانات جس طرح سے دیے گئے، اس کے علاوہ حکومت نے جو ریویو پٹیشن ڈالی اور اب جو موقف لے رہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے جب تک اس کا نہیں آتا کوئی نہ کوئی نتیجہ یا فیصلہ، تو کورٹ آرڈر جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا منوان ضروری نہیں ہے. نہیں بالکل کورٹ کا آرڈر جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بیکاز کورٹ کے آرڈر جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ صرف ڈیکلیریشن دیتے ہیں، بلکہ جب ان میں کہا جائے کہ جی آپ کو ڈائریکشن ہے کہ آپ یہ کام اس طریقے سے کریں گے، تو اس کو بالکل فالو ہونا چاہیے. بٹ دین اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ فیکچول ہے، تو اس کو کورٹ کے سامنے آپ کو لے کے آنا ہے تاکہ آپ ایکسپلین کر سکیں کہ آپ اس آرڈر کو کیوں اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے جس طریقے سے کورٹ کا منشا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کورٹ کے آرڈرز کو جو ہے وہ اگنور کر دیں. میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. میں نے صرف یہ ضرور کہا، نہیں آپ نے نہیں کہا، یہ حکومت کہہ رہی ہے. میں ان کے ریپرزینٹیو سے بات کر رہی ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہم ریویو پٹیشن میں، آپ سے منسوب نہیں ہے یہ بات. جی ہاں اوکے. تو اگر ریویو پٹیشن میں ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چونکہ ہم نے اپیل کر دی ہے یا ہم نے ریویو کر دیا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ قانون میں ہے. بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں سی پی سی کو تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپیل بھی دائر کر دی، یعنی آپ ایک ہائر فورم میں بھی چلے گئے ہیں، تو جب تک کہ وہ کورٹ اس آرڈر کو جس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے سسپینڈ نہ کر دے، تو صرف اپیل کو فائل کر دینا اس کو سسپینڈ کرنے کے مترادف نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک یہ توہین عدالت ہوئی ہے حکومت کی جانب سے؟ کیونکہ یہ ایک تو سیاسی معاملہ، لیکن میں قانونی رائے جاننا چاہتی ہوں. حکومت کہتی ہے کہ تحریک انصاف نے سیاسی پریس کانفرنس کر کے توہین عدالت انہوں نے کی ہے. دیکھیے توہین عدالت کا جو قانون ہے اور جو ڈیولپ ہوئی ہے جورسپروڈنس، اس میں ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے ہم دیکھیں کہ ہمارا توہین عدالت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور اس کے اندر بیسکلی ایک انفارمیشن ہی کورٹ کو دینی ہوتی ہے کہ یہ ہوا ہے. اٹ از انٹائرلی اپ ٹو دی ججز کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ماضی میں جب آرڈر کیا گیا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے اور ڈی چوک آئے اور ڈی چوک کی طرف آتے ہوئے آگیں لگائی گئیں اور توڑ پھوڑ کی گئی، تو کورٹ نے کہا کہ جی ہمارے نزدیک یہ توہین نہیں ہوئی، جبکہ ایک جج صاحب نے کہا کہ بالکل میرے نزدیک تو یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. یہ اسے اٹ از انٹائرلی اپ ٹو دی کورٹ. ٹھیک ہے. لیکن تحریک انصاف نے اس حوالے سے اشتر صاحب جو فریقین جن کو نامنیٹ کیا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، اور میں عزیر بھنڈاری صاحب کی ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو فریق بنانا ضروری ہے کہ یہ ان کی ایما پر ایسا ہوا ہے. اور وہ مثال دیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کی کہ چونکہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا تو گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا تھا. کیا یہ درست انہوں نے دونوں کیسز کے درمیان مماثلت ڈھونڈی ہے؟ یہ مطابقت ہے دونوں میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا. اس میں وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں اس معاملے کو آگے لے کے چلیں اور وہ وہاں پہ ڈاکیومنٹس بھیجیں اور اس ساری چیز کو کریں. یہاں پہ وزیر اعظم کو کوئی وفاقی حکومت کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اور یہ تو ضلعی انتظامی کا کام تھا. اور میں اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بحث چل رہی تھی، آپ اور میں جو بات کرتے تھے وہ تو صوبوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور یکسر اب ہم صرف اور صرف توہین عدالت اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے
اس سارے معاملے کو کہ سارا فوکس صرف اسی بات پہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سبسٹانشل کمپلائنس کی بات بالکل میں نے کی. اور وہ سبسٹانشل کمپلائنس کیا ہوتی ہے؟ سبسٹانشل کمپلائنس کا جو ساری چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آرڈر کیا گیا ہے اس کی کمپلائنس جو ہے اگر اس کی اسپرٹ کے مطابق ہو تو اس کو سبسٹینشیل کمپلائنس کہتے ہیں. اور اسپرٹ کیا تھی آرڈر کی کہ ان کو دکھایا جائے ڈاکٹرز کو. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کا نام نہیں تھا اس میں. اب اگر تو کورٹ جو ہے جیل سے باہر نکالتے ہی نا اور کہتے کہ نہیں صورتحال ایسی ہے کہ ہم ان کو جیل سے باہر بھی نہیں نکال سکتے تو پھر دیر واز این ایشو. اب ڈاکٹرز کو دکھانا ہے نا, ڈاکٹرز کے بورڈ نے دیکھنا ہے. اور کیا شفا کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں کام کرنے والے, جب ان کے نام نہیں پتا آپ کو اور آپ نے ان کو ریفر نہیں کیا تو پھر اٹ از ناٹ دی انسٹیٹیوشن, اٹ از دی لیکن اشرف صاحب کچھ باتیں کلیئر تھی, جیسے فیصل سلطان صاحب کا نام تھا دوسرا آپ نے کہا پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کا پالیٹکس کو تو ہم اس سے علیحدہ کر نہیں سکتے ہیں. جو بھی ایسے ہائی پروفائل کیسز ہیں آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں, پالیٹکس سے علیحدہ ہو نہیں پاتے. عدالت بھی یہ جانتی ہوگی, لیکن اسپیسیفکلی ایک خاص ہسپتال کا نام لیا, بڑا ڈیٹیلڈ, حکومت نے اس وقت بھی کنٹیسٹ کیا, حکومت کی بات نہیں مانی گئی اور شفا کی طرف ریفر کیا گیا. تو عدالت تو ان سب چیزوں سے آگاہ تھی, تو اسپیسیفک آرڈر کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسپلیجر نہیں ہوگا؟ نہیں, let's look at it very dispassionately. جو حکومت کا موقف سامنے آیا تھا وہ فوری طور پہ جو موقف آیا, جو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان سے سنا, آپ نے بھی سنا, ڈاکٹر جو تھے طارق فضل چودھری, ان کی زبان بھی آپ نے سنی اور وہ رپورٹ بھی ہوا کہ ہم بالکل اس بات کا سر آنکھوں پہ ہم بالکل کرائیں گے اور ان کا چیک اپ کرائیں گے. تو اٹ از گورنمنٹ کا تو موقف یہی تھا اور وہ سامنے بھی فوراً ریاکشن یہ تھا. اٹ از پرابیبلی دا لیگل ایگلز, جب جو لائرز ہیں انہوں نے جب کورٹ کا آرڈر دیکھا تو پھر انہوں نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ بھائی اس کے اندر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو فیکٹس جو ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, اس کی بنیاد پہ شاید جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ سپوز ٹو ڈو آل دس, انہوں نے دیکھا ہوگا. بیکاز دیکھیے بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہرگز جو ہے وہ سیکنڈری چیز نہیں کرنی. سیکورٹی آف دا فارمر پرائم منسٹر از equally imperative and equally important. Fair enough, لیکن اس میں جو نقطہ آتا ہے نا وہ یہ ہے